الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خوشی منانے کا طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ کسی کو داد دینے کا طریقہ کیا ہے یا کسی کے استقبال کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی موضوع پر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں جو مدینے سے آگے ایک چھوٹی سی بستی تھی، چند دن قیام اور مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد مدینہ منورہ جانے کا عزم کیا تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد آپ کے ارد گرد جمع تھی جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں داخلے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال میں ایک کثیر تعداد یعنی مدینہ منورہ کے باشندے کھڑے تھے، اور راستے میں چھوٹی بچیاں تھی جن کے ہاتھوں میں دب تھی، ان کو بجا رہے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اشعار بول رہے تھے کہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے۔ لوگ گھروں کے اوپر بھی کھڑے تھے، راستوں میں بھی کھڑے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فقید المثال استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ نے ایسا دن اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا خوشگوار خوبصورت دن۔ پھر ہر صحابی کی خواہش تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی اللہ کے رسول کا قیام وہاں پر ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر قیام فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور یہاں پر مدینہ منورہ والوں کے جانب سے آپ کا استقبال، بچیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے استقبال میں اشعار اور دب بجانا، ایسے آج کل کے لیے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کسی مہمان کا استقبال کس طرح کر سکتے ہیں، ہم کسی کی کارنامے پر اسے کس طرح داد دیتے ہیں، یا خوشی منانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر غور کریں، سوچیں، تو جب اللہ کے رسول قباء میں داخل ہو رہے تھے تو اہل قباء نے ہتھیار سجا کر اور اسے لہرا کر اور جوش کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول اسی شان میں مدینے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو استقبال کا ایک طریقہ تو یہ سامنے آیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ کسی کے استقبال میں آپ پرجوش نعرے تکبیر کے ساتھ اس کی استقبال کر سکتے ہیں۔ آج اسی درس میں مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے وقت مدینہ منورہ کی گلی میں راستے میں بچیاں کھڑی تھی، دب بچا رہی تھی اور اشعار بول رہے تھے، اور اللہ کے رسول شاندار استقبال میں مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کا جو واقعہ ہے، عصر حاضر میں موسیقی کے شوقین لوگ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول کے لیے اشعار بولے گئے تھے، آپ کی استقبال کی گئی تھی بچیوں نے دب کے ذریعے سے، تو عصر حاضر میں لوگ موسیقی کے جواز کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں اور عصر حاضر کی موسیقی کے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دو باتیں ہیں۔
ایک ہے گناہ کرنا اور اسے گناہ سمجھ کے کرنا، تو اس کے لیے الگ عذاب ہے، الگ سزا، الگ قسم کی سزا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے بدترین ہے اور بدبخت لوگوں کا شیوا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اس کے لیے جوازات پیش کرنا، جوازات ڈھونڈنا، یا دین اسلام کی ایسی تشریح کرنا قرآن و سنت کی جو اس کا خلیہ بگاڑتی ہے۔ تو گناہ کرنا اور اس کے لیے جواز پیش کرنا یہ سب سے بڑی قباحت، بڑی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم نے اس سے بچا لیا۔ ایک تو یہ دین اسلام میں تحریف کے متبادل ہے، تحریف کے مترادف ہے کہ آپ دین اسلام میں تحریف کر رہے ہیں، اور دوسرا گناہ کو آپ جواز فراہم کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ احظ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے راستے میں جو بچیاں کڑی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو لہٰذا اس سے آج ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ آج کل بالغ خواتین سٹیج پہ غیر محرم کے سامنے یا سٹیج پر ایسی موسیقی یا ایسے اشعار پڑھے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں بھی کہی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بالغ خواتین کی آواز یہ نامحرموں کے لیے سننا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دب بچا رہے تھے جو خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ لہٰذا اس سے آج کے لیے ہم یہ حض نہیں کر سکتے کہ پورا ایک ڈی جے سسٹم کو آپ جواز فراہم کریں، کہ آپ ڈی جے سسٹم لگا کے اور پورے علاقے کو سر پہ لے کے لوگوں کی سکون برباد کریں اور آپ موسیقی کو اسی انداز میں پیش کریں۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار بیان کر رہے تھے یہ بچیاں، یہ پاک تھے، صاف تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس میں بیان ہو رہی تھی۔ عصر حاضر کی موسیقی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فسق و فجور سے بری ہوتی ہے، خواتین کے انداموں کے ذکر اس میں ہوتی ہے، بیہودہ قسم کے بکواسات اس میں ہوتے ہیں، اخلاق سے آری باتیں اس میں ہوتی ہے۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے استقبال میں جو اشعار کہی گئی تھی، اس سے ہم آج کی اس موسیقی کے لیے، بیہودہ موسیقی کے لیے، بیہودہ اشعار کے لیے جواز فراہم نہیں کر سکتے۔ اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ خواتین ایسی انداز میں گفتگو نہ کرے غیر محرموں کے سامنے جس سے فاسق لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتی ہے، جس طرح قرآن میں فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فلا نتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ ایسی آواز میں خواتین کے لیے باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے جس سے فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات پیدا ہو جائیں۔ لہٰذا اس سے ہم کس طرح یہ جواز لے سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایسی سریلی آواز میں موسیقی یا لوگوں کے سامنے اشعار بولنا یا گانے بجانے بولنا یہ جائز ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ استقبال کے لیے اسلام کا جو حکم ہے، اسلام کے احکامات سے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کے استقبال میں آپ نعرے تکبیر کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو داد دینے کے لیے آپ نعرے تکبیر کہہ سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کی بجائے آپ تالیاں بجائے کسی کو داد دینے کے لیے خوشی کے وقت، تو یہ تالیاں بجانا اسلام کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ اغیار کا شیوا ہے اور ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا چاہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ لہذا یہ تالیاں بجانا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، نہ ہی اسلام کے احکامات ہے، بلکہ یہ خلاف اسلام فعل ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اشعار کی اجازت ہے وہ اشعار جو اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ خوشی کے وقت دب بجانے کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن اس کی بجائے ایسی موسیقی کے آلات استعمال کرنا جس کے ذریعے سے ارد گرد کے پرسکون ماحول خراب ہو سکتی ہو، پڑوسیوں کو یا اہل علاقہ کو کی نیندیں آپ حرام کر سکتی ہیں، تو یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بالغ خواتین کے لیے نامحرموں کے سامنے
ایسی اشعار بولنا یا غزلیں بولنا یا نظمیں بولنا، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے اوپر اگر خواتین ننگی جسموں کے ساتھ یا ناچتے ہیں تو قطعاً اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق ہے کہ یہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، یہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر برائیاں یا فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خوشی کسی کے استقبال کے لیے آپ نعرے تکبیر کہہ سکتے ہیں، کسی کو داد دینے کے لیے آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، تالیاں بجانے کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح کی خوشی کے وقت آپ دب بجا سکتے ہیں، ڈی جے بجانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اشعار بولنے کے لیے ایک چھوٹی بچیاں بول سکتی ہے، لیکن بالغ خواتین کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں خرافات سے بچائے اور اصل دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔